اس آڈیو کے 4 پارٹس جس میں سے 2 آ چکے ہیں، باقی سارا کوئی بھول جاؤ، بس آپ صرف یہ حصہ سنیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ مت سنیں، یہ بھول جائیں، امریکہ کا نام نہیں لینا، اس کو بھی بھول جائیں۔ بزدل لیڈر تو جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو خوددار ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہادر ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو شیر ہونا پڑتا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں خدا دا واسطے امریکہ کا نام نہ لینا۔ آپ کا اپنا لیڈر یہ سوچتا ہے کہ تانوں ٹرانسکرپٹ سمجھ نہیں آنی، یہ عادی مجرم ہے۔ اب یہ فوج کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اٹیکس کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی آڈیو کا دوسرا حصہ بھی اب آ چکا ہے، اور اس آڈیو کے دوسرے حصے آنے کے بعد جو میرے لیے سب سے مزے کا خیز چیز تھی، وہ میں اس چیز کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ ڈیفینڈ کرنا کس طرح شروع کیا جاتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے میں۔ تو اس کے بعد میں اب انتظار کرنے لگ گیا کہ ان کے فیوریٹ چینل، ان کے چہیتے تجزیہ کار، ان کے لونڈے لپاڑے، ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس، یہ کس طرح اب اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو ہم نے جب اس کو بیٹھ کے پوری طرح مانیٹر کیا تو اس پہ ہم نے کچھ 3-4 چیزیں نکالی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ آپ کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی انفارمیشن جو میرے پاس ہے وہ اس آڈیو سے ریلیٹڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے چند اپنے ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اس آڈیو کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے نا پارٹ 1، اس کے بعد آج جو آڈیو آئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پارٹ 2، ریومر ہے، کنفرم نہیں ہے، ریومر ہے۔ چند میرے سورسز سے جو میری بات ہوئی ہے اس میں ان کے پاس ریومر ہے، کنفرم نیوز نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اس آڈیو کے 4 پارٹس ہوں، جس میں سے 2 آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے 4 پارٹس ہوں، اور ڈیلیبریٹلی ایک بڑے طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے یہ پارٹس ریلیز کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا پارٹ جو ہے وہ 2 دن پہلے 28 تاریخ کو آیا تھا، 28 ستمبر کو، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ 2 دن کے بعد یعنی 30 ستمبر کو آج آیا ہے۔ تو 2 دن کے وقفوں سے اگر تو یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہمیں کافی حد تک سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا، آڈیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ خبر بھی گرم تھی کہ وہ جو پہلے والی آڈیوز آئی تھی، جو شہباز شریف مریم نواز والی آڈیوز تھیں، اس سائٹ سے شاید کچھ اور آڈیوز بھی آ جائیں گی، جمعے تک آ جائیں گی۔ تو جمعہ تو آ گیا لیکن آڈیوز نہیں آئیں، ابھی تک وہاں سے نہیں آئیں۔ تو انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی خزانہ آ جائے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا ڈیفینڈ کس طرح کیا جا رہا ہے، یا ڈیفینڈ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے ایک جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ یہ ہے، اور وہ تو میں نے جو پہلے آڈیو آئی تھی تو ان کا ایک وہ جو سب سے پسندیدہ چینل ہے، میں نے وہیں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ ہر جو بھی تجزیہ کار وہ لیتے تھے نا، تو وہ اس سے ایک ہی سوال کرتے تھے۔ اس دن بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہوا ہے۔ آج بھی جیسی آڈیو آئی، اچھا پہلی بات تو جب وہ آڈیو آئی تو پہلے تو وہ سکتے میں چلے گئے کہ آڈیو آئی نہیں ہے، بڑی انٹرسٹنگ میں نے نوٹ کی یہ چیز۔ باقی ہر چینل اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع ہو گیا، ٹرانسمیشن شروع ہو گئی، انہوں نے اپنے اینکروں کو لے لیا، وہ تجزیے دے رہے تھے۔ یہ آڈیو اس وقت ریلیز ہوئی جب خان صاحب ایکچولی کالج کے اندر خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا کہ اسی خان صاحب نے اب خطاب جو ہے وہ کاٹ دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ناقابل معافی جرم ہوگا۔ انہوں نے پہلے تو اس پہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اب اس پہ کھیلنا کس طرح ہے۔ جب اس پہ انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو وہاں سے اتنے عیاں طریقے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اب انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ اینکر صاحبہ جو ہیں، جو نیوز اینکر تھی، وہ ہر بندے کو جس کو فون پہ لے رہی ہیں، وہ مطلب تجزیے کے لیے، وہ خود تو نہیں ملا رہی، ظاہری بات ہے، ملاتا تو پروڈیوسر ہے، لیکن سوال ایک ہی ہے، انہوں کہتا ہے کہ ایک کوئی سوال کرنا ہے۔ 28 تاریخ کو جب پہلی آڈیو آئی تھی اس وقت بھی ایک ہی سوال کرنا ہے، ابھی بھی صرف ایک ہی سوال کرنا ہے۔ دیکھیے اس سے یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، بس سائفر ایک حقیقت ہے، یہ پتہ لگ گیا، یہ ہمیں پتہ لگ گیا بھائی، اور بھائی یہ پتہ لگ گیا، یہ پتہ لگ گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ آہو، سائفر ایک حقیقت ہے، پہلے نہیں پتہ تھا ہمیں آج پتہ لگا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ مطلب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، 2 پریس ریلیزیں آ چکی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا سائفر حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ نون کے خود لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب سائفر حقیقت نہیں ہے۔ لیکن آج یہ چونکہ آگے اب ہے کیا، جواب کیا دیں اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹروں کو، کس منہ سے جا کے اپنی یہ شکل دکھائیں گے کہ بھائی جان ہم کیا کر رہے تھے، کمرے میں بیٹھ کے ہم حرکتیں کیا کر رہے تھے۔ تو اب اس لائن کے پیچھے لگا دیا۔
کہ دیکھیں پتہ لگ گیا نا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. اچھا سائفر ایک حقیقت ہے تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں مطلب یہاں پہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے پاس سے ایکچولی چرس پکڑی گئی ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ چرس ہے, یہ مانتے نہیں تھے کہ چرس ہے. میرے بھائی ذرا ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سائفر ایک حقیقت ہے. دن میں کتنے سائفر آتے ہیں, یا ہفتے میں کتنے سائفر آتے ہیں, یا روز پاکستانی ایمبیسیز اور کانسولیٹس کتنے سائفرز بھیجتے ہیں پاکستان. سائفر ایک حقیقت ہے, سائفر ایک. میں ان کا دیکھ رہا تھا, میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا پی ٹی آئی والوں نے, سائفر ایک حقیقت, سائفر ایک حقیقت. اور بھائی کون کہہ رہا ہے حقیقت نہیں ہے؟ اصل کہانی آگے چلو نا, یہ بتاؤ سائفر کو استعمال کس طرح کیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اس پہ آؤ نا. اب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی آپ کو ایک اور ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ, یہ سامنے تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا. اچھا یہ اتنے بیوقوف ہیں, لونڈے لپاڑے بٹھاؤ کے تو یہی ہوئے گا نا, جڑے کوئی پڑھے لکھے بندے کوئی جنہوں نے میڈیا میں کام کیا ہو, اگر ان کو آپ بٹھا کے اپنا کانٹینٹ بنوا لیں تو وہ شاید پھر بھی کوئی عقل مندوں کی طرح بات کو لکھیں گے. آپ ذرا دیکھیں انہوں نے لکھا کیا ہوا ہے, ذرا غور سے پڑھیں اس پہ. سب سے پہلی لائن کیا ہے, آپ صرف یہ حصہ سنیں, آپ صرف یہ حصہ سنیں, آپ باقی بھول جاؤ سارا کچھ, باقی سارا کچھ بھول جاؤ, بس آپ صرف یہ حصہ سنیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. آپ صرف یہ حصہ سنیں جس میں عمران خان نے کہا کہ کل ہم نے میٹنگ کرنی ہے, میں نے, آپ نے اور وہ فورن سیکرٹری نے, جس میں ہم نے کہنا ہے کہ وہ چپ کر کے منٹس بھی اپنے پاس رکھیں. جبکہ امپورٹڈ حکومت کے نااہل میڈیا والوں نے سب ٹائٹل میں کیا لکھ دیا خود ہی پڑھ لیں. اچھا وہ اس میں سب ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا ہے, عمران خان, اچھا شاہ جی ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے, آپ نے ہم تینوں نے یعنی عمران خان وزیر اعظم نے, اور انہوں نے اس کو بیسکلی جو ٹرانسکرپٹ ہوا ہے وہ تبدیل ہوا ہے. اچھا ایک تو سب سے پہلے انہوں نے لکھ دیا کہ جی امپورٹڈ حکومت کے نااہل میڈیا والوں کو. سو بیسکلی ٹرانسکرپٹ کی ایک غلطی جو ہے, انہوں نے کہا بس آپ صرف یہ حصہ سنیں, بس باقی پوری آڈیو میں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ مت سنیں, یہ بھول جائیں. آپ نے اس کے اندر یہ جو کہا ہوا ہے کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا, اس کو بھی بھول جائیں. اس کے بعد دوسری آڈیو جب آتی ہے آج, اس کے اندر یہ بار بار عمران خان صاحب جو ہیں, جو ہر ایک کو بھاشن دیتے ہیں, وہ بزدل کس طرح ہو سکتا ہے, بزدل لیڈر تو جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے آپ کو خوددار ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو بہادر ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو شیر ہونا پڑتا ہے. وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں خدا دا واسطے امریکہ کا نام نہ لینا, امریکہ کا نام نہیں لینا, اے پہ آ جائے تھوڑا خوددار لیڈر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی آپ نے امریکہ کا نام نہیں لینا. اچھا میں اس کے اوپر بھی میں ان کے کچھ چمچوں کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے آگے سے لکھا نہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک بیسکلی اصولوں کی وجہ سے نا امریکہ کا نام نہیں لے رہے تھے. او بھائی یار مجھے آپ لوگ کو بیوقوف ہو, کو گدھے ہو, کیا ہو آپ لوگ. مطلب ایک شخص نے پہلے وہ بیٹھ کے پوری اپنی جتنی بھی وہ جو کچن کیبنٹ ہے اس کو بیٹھ کے سمجھا رہا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, اور 2 سے 2.5 ہفتے کے بعد خود جا کے لے لیتا ہے امریکہ کا نام. تب وہ سارے ڈپلومیٹک وہ جو اصول تھے وہ کدھر گئے سارے, اور وہ بھی غلطی سے نکلا, وہ بھی میڈیا ٹاک میں غلطی سے امریکہ کا نام نکلا. اور نے کہا چلو ہن تو نکل گیا, جس بیوقوفی سے میں سب کو روک رہا تھا وہ بیوقوفی مجھ سے ہی ہو گئی ہے, تو چلو ہن چلتے رہو اس طرح ہی, ٹھیک ہے, لے لو ہن نام, ہن ساڈے کول رہ کی گیا ہے, اب تو امریکہ کا نام آ گیا ہے, یہی لے جاؤ, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو بیسکلی جو پہلے جو اٹیمپٹ تھی وہ اس بات کی تھی کہ آپ خود قوم کو اس کام پہ آپ نے لگا دیا ہوا تھا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, لیکن بعد میں آپ کو خود بھی اس بات کا پتا تھا کہ نہیں یار نام نہیں لینا, آرام نے نیوے ہو کے کام کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. یہ بات نہیں ڈسکس کرنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ بات گول کر جانی ہے. اس کے بعد اسد عمر صاحب وہ جو اس کے اندر کہہ رہے ہیں, وہ خود کلیئرلی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کو جان بوجھ کے خط کہہ رہے ہیں, یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ 2 لوگوں کی آپس کی گفتگو ہے, یہ صرف ایک ٹرانسکرپٹ ہے. تو نے کہا نہیں لیکن ہم ان کو خط ہی کہیں گے نا, ہم تو اس کو خط کہیں گے, ہم نے جب جا کے جلسوں کے اندر بات کرنی ہے, جو پبلک ڈومین میں بات کرنی ہے, تو اس کو ہم نے خط کہنا ہے. میں اسی لیے بار بار اس وقت یہ بات کہتا تھا کہ بھائی اس طرح خط نہیں آتے. اب سمجھ آئیے کہ آپ لوگوں کو وہ کتنا بڑا بیوقوف سمجھتا ہے, اور یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے یہ آپ لوگوں کی عقل کا مذاق ہے, سیریسلی آپ لوگوں کی عقل کا مذاق ہے کہ آپ کا اپنا لیڈر یہ سوچتا ہے کہ تانوں ٹرانسکرپٹ سمجھ نہیں آنی, آپ کے آگے خط کا لفظ بولنا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو ایسے بیوقوف ہو, آپ تو میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا آپ نے خرید لینا ہے, میں آپ کو جو بیچوں گا آپ نے خرید لینا ہے.
تو اس لیے آپ ٹرانسکرپٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آنی کہ ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہے. خط کہوں گا میں آپ کو, جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں خط اور ٹرانسکرپٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. خط ایک شخص دوسرے شخص کو لکھتا ہے, ایک ملک دوسرے ملک کو لکھتا ہے. ٹرانسکرپٹ صرف دو لوگوں کی آپس کی گفتگو ہے, دیٹس اٹ. لیکن مجال ہے کہ کسی قسم کی ذرا سی بھی غیرت آ جائے اس بات کے اوپر کہ نہیں یار ہم نے ناانصافی کی, ہم نے زیادتی کی ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور دوسری بات یہ, میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا, میں نے ان کے ایک اور چمچوں کو میں نے دیکھا جو ان کے فیوریٹ تجزیہ کار ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سیاست ہے, یہ سیاست کے اندر تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو اپنے لیے مولڈ کیا جاتا ہے. اور میرے بھائی 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا اس نے ایک جھوٹی بات کے اوپر, ایک جھوٹی چیز کے اوپر 35 پنکچر کی کہانی پہ 126 دن کا دھرنا دیا. 126 دن کے دھرنے کے بعد جب وہ بکسا کھول کے دیکھا تو اندر سے پونکا نکلا. یہ عادی مجرم ہے, یہ عادی مجرم ہے. یہ قوم کو جو سکھا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے, یہ خود کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت. 126 دن کے لیے اس شخص نے اسلام آباد بند کر دیا تھا 2014 کے اندر, اور بعد میں جب نکلا تو آپ اسے پوچھا بھائی جان وہ 35 پنکچر, وہ میرا سیاسی بیان تھا. بات یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے اس سائفر کو کس طرح اس نے خط میں تبدیل کیا. اور اچھا دوسری بات یہ, وہ بیسکلی آپ جو اس وقت لہرا رہے تھے, وہ جو جلسے کے اندر اس دن 27 مارچ کو آپ نے وہ جو لہرایا اور آپ نے کہا یہ خط آیا ہے, وہ خط نہیں تھا, وہ خط نہیں تھا, وہ ایک ٹرانسکرپٹ تھا جس کو آپ نے خط کا نام دیا. جھوٹ بولا ہے آپ نے, آپ نے اس پورے مجمع کے سامنے جھوٹ بولا ہے. ہمت ہے آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے آگے ایک کاغذ لہرا کے جھوٹ بول لیتے ہیں کہ یہ خط آیا ہے. اور بات صرف اس دن کی نہیں ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, اس 27 تاریخ کے بعد جو کچھ ہوا ہے, آپ کی حکومت کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا ہے. 50 سے زیادہ جلسے کیے ہیں آپ نے اس بلبوتے کے اوپر. اسلام آباد کے اندر آگ لگائی گئی ہے, دارالحکومت کو انڈر سیج رکھا گیا ہے. کیا ہوا تھا اس رات کو, 26 اور 27 کی رات کو کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ آپ سمجھتے ہیں میں تو جھوٹ بول کے کھیل کھول کے میں نکل جاؤں گا؟ میں آپ کی فہرست اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے, اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے, چاہے وہ معاملہ وہ شوکت ترین کی آڈیوز کا ہوں کہ کسی طرح بس ان کو IMF کا لون نہ مل سکے, کبھی خارجی تعلقات کے اوپر کھیلنے کی بات ہو, اب وہ بھی سامنے آپ کی ساری کی ساری عیاں ہوگی کہ بھائی آپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر یہ اس سارے معاملے میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جیسے بندے بھی آپ کے ساتھ تھے. وہ آپ کی یہ ساری گفتگو سن رہے تھے اور اس پورے پلان کا حصہ تھے. اور آج آپ کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں آپ صرف یہ حصہ سنیں. کیوں سنیں یہ حصہ؟ پورا کا پورا حصہ سنیں اس شخص کی گفتگو کہ یہ کیا لوگوں کو پٹیاں پڑھا رہا تھا. سنیں پوری کی پوری گفتگو. اس کے بعد ایک اور لائن جو میں نے ان کی دیکھنا شروع کی. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کروا لیں, آپ اس کی تحقیقات کروا لیں. ہم نے تو سپریم کورٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. بھائی جان آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو جب 9 تاریخ کو مل گیا تھا, چلیں میں 9 ایزیوم کر لیتا ہوں, 9 مارچ کو آپ کو مل گیا تھا, آپ کو مل گیا تھا نا سائفر, آپ کے ہاتھ میں تھا. اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 تاریخ تک ہمارے ہاتھ میں, 10 تاریخ کو تو عمران ریاض خان کو بتا دیا تھا آپ نے, تو 9 تاریخ تک آپ کے ہاتھ میں تھا. 27 تاریخ تک وہ انڈے دے رہا تھا بیٹھ کے, 9 سے لے کے 15 کے اندر اسی وقت بیٹھ کے خود تحقیقات کر لینی تھی نا, انڈے دینے کے لیے رکھا ہوا تھا اس سے. ہونے کے اندر جی اس کی تحقیقات کر لیں, اس کی تحقیقات کر لیں. خود کیوں نہیں کی آپ نے تحقیقات؟ کیونکہ آپ نے کھیلنا تھا, آپ کھیلنا چاہ رہے تھے. آپ نے کہا, آپ نے میسیجنگ, آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اس کو ہاتھ میں رکھ کے کیا میرا کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا. لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی اس بات کی, آپ کو اس بات کی مجھے داد دینی پڑے گی. کمال کھیلیں آپ پاکستانیوں کے ساتھ, بالکل کمال کھیلیں. اور ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ بالکل یہی ہونا چاہیے. یہ ڈیزرو کرتے ہیں سب کچھ.
کیونکہ یہ جاہل، یہ گوار، یہ ان پڑھ اس ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، اس ملک سے ان کو بڑی محبت ہے، اور اسی طرح پھر کوئی ہر 20-25 سال کے بعد آتا ہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا ان کو آگے سے جو ہے نا وہ ہانک کے چلا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. ان کو نئے پاکستان کے لارے لپے دو، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرو، دعوے کرو، کبھی کوئی خط دکھا دو، کبھی کوئی چیز دکھا دو، اور لگاؤ ان کو اسی طرح لائن کے اوپر. بالکل صحیح کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ایسے ہی کرنا چاہیے ان کو. وہ میں ایک بڑی وسعت اللہ خان صاحب کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا. آئی وانٹ ٹو ٹیک ہز نیم اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر. میں لبے لباب، میں ایگزیکٹ الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن لبے لباب کی بات کا یہ تھا کہ ہمارے یہاں سیاسی رہنما اپنے ویژن یا اپنی گورننس کے بجائے اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کا مجمع لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا زبردست انٹرٹیننگ ماحول بنا سکتا ہے. اور صحیح کر رہے ہیں. میں بالکل یہ اس قوم کے پاس ویسی انٹرٹینمنٹ کی اتنی کمی ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. خان صاحب آدھے تو ویسے ہی اینکر بن چکے ہیں اپنے جلسوں کے اندر. جلسوں سے بلکہ مجھے یاد آیا، میں بات ذرا کچھ زیادہ لمبی ہو گئی. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گئے تھے نا وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ یونیورسٹیوں میں جانا کون سی ایسی بات ہے، یونیورسٹیوں کے اندر تو جاتے رہتے ہیں. وہ اس وقت اصغر زیدی صاحب، ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے بلایا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پی آئی ٹی بی کا وہ بیسکلی ایک ایونٹ تھا، اس کے اوپر ہم نے بلایا تھا، اور وہ جو مرضی کہیں اس میں ایسی کون سی بات ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ یہ ایڈورڈ کالج پشاور پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں جا کے بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی انہوں نے اسپیچ شروع کر دی. اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ کوئی ان سے جا کے پوچھے گا بھائی جان یہ کالج کے لڑکوں کو یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ کو کالج کے لڑکوں کو ہی جا کے یہ سکھانا تھا، یہ ساری ڈسکشن کرنی تھی؟ اپنی اسپیچ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ میں زیادہ پوری اسپیچ کو نہیں اینالائز کروں گا، صرف چھوٹے سے پارٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کو بیسکلی ٹارگٹ کر رہے تھے. ایکچولی میرے خیال میں جس وقت یہ سب کچھ کر رہے تھے نا اس وقت ہی آڈیو ریلیز ہوئی ہے. جس وقت یہ جلسہ کر رہے تھے، جس وقت یہ خطاب کر رہے تھے، اسی وقت آڈیو ریلیز ہوئی ہے. تو اپنی آڈیو میں شاید ہو سکتا ہے کسی نے بتا دیا خان جی ایک اور آڈیو آ گئی جی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں میں اس ملک کے جو محافظ ہیں ان سے سوال پوچھتا ہوں کیا ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو چوکیدار کہہ سکتا ہے میں نیوٹرل ہوں؟ تو بیسکلی ایک تو آپ نے ہماری فوج کو چوکیدار بنا دیا، ایک تو آپ نے ان کو یہ درجہ دے دیا کہ آپ نے ان کو چوکیدار کہہ دیا. یہ چوکیدار ابھی بنے ہیں آپ کے لیے، ورنہ پہلے آپ کے لیے یہ بہت عظیم اور بہت عزیز تھے آپ کو. اب یہ آپ کے لیے چوکیدار کا رتبہ آپ نے ان کو دے دیا. پاکستان لوٹا جا رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں میں نیوٹرل ہوں. آگے ذرا سنیے گا. ابھی جو پی ایم ہاؤس کی آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں کہہ رہے ہیں ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. مریم اپنے دماد کے لیے کہہ رہی ہے، وہ شہباز شریف کہہ رہا ہے اسحاق ڈار آ گیا اور پیسہ بن جائے گا، اور پیسہ بن جائے گا. انہوں نے کہا جی پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے دشمنوں کے پاس ہماری حساس انفارمیشن چلی گئی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نیوٹرل کا یہ کام ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑو، اے آر وائی کو بند کرو، بول کو بند کرو. سو بیسکلی انہوں نے یہ بھی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اے آر وائی اور بول کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بند کیا ہے. یہ بات انفارمیشن ہمیں ان سے ملی ہے. اگر یہ تم نے کرنا ہے تو ملک کے انٹرسٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ ایڈورڈ کالج آپ کرو گے؟ ایک بات ذہن میں ڈال لو، جب بھی کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو یہ سمجھ لو اس میں اور جانور میں فرق نہیں، کیونکہ جانور غیر سیاسی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی جانور غیر سیاسی ہوتے ہیں. ایکچوئل جو محاورہ جو میں نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. خان صاحب نے اگر بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہو تو ان کو پتہ لگے کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. خان صاحب نے جانوروں کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کیا ہے، ظاہری بات ہے کتے رکھنے کا ان کو شوق تھا، تو میرے خیال میں تب اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جانور غیر سیاسی ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے ہٹ کرنا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتے کرتے آپ نے ان کو جانور کے ساتھ بھی ملا دیا. تو بیسکلی ایک بات تو اب کافی حد تک کلیئر ہوگی کہ جب پہلے کہا کرتے تھے نا کہ جانور تو نیوٹرل ہوتا ہے، تو اب تو کلیئر اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی کہ اب آپ جو ہے وہ کس طرف اس کہانی کو لے جا چکے ہیں. سو بیسکلی اس آڈیو سے ایک بات تو پتہ لگتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خارجی معاملات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. اب یہ فوج کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اٹیکس کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور وہ کھیل رہے ہیں.
کھیلتے رہیں آپ کھیلتے رہیں, ہم آپ کا یہ سارا کھیل لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.